انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں، آپ کو اس ہنگامی اور اہم پریس کانفرنس میں مختصر نوٹس پر مدعو کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں السلام علیکم، اور اس کے بعد آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جس طرح 7 دسمبر بروز اتوار سندھی کلچر ڈے کے نام پر کراچی کی شاہراہوں، کراچی کی سڑکوں اور مختلف مقامات پر ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کی گئی، اور اس سارے عمل کے دوران جو ہنگامہ آرائی کی گئی، جو بلوہ ہوا، جو تشدد کے واقعات ہوئے، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، انہیں نظر آتش کیا گیا، ہر طرح کی توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں سے جہاں جہاں یہ ریلی تھی یا جو شرکا تھے، جو پہلے اتوار کو ہر سال دسمبر کے مہینے میں پہلے اتوار کو اس طرح کی کلچر ڈے کی ریلی نکلتی ہے، جس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو کچھ کلچر ڈے کی آڑ میں اس ریلی میں ایک مذموم اور سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا، اور اہالیان پاکستان کو بالعموم اور اہالیان کراچی کو بالخصوص جو میسج دیا گیا اس دن، اور پھر جس طرح پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے، ملک دشمنی کا کھل کر اظہار کیا گیا، اس سارے عمل کی پھر اسلحہ لہرا لہرا کر دکھایا گیا، اس سارے عمل کو افسوسناک بھی کہیں، شرمناک بھی کہے، لیکن یہ اتنا خطرناک اور خوفناک ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جو ایم کیو ایم پاکستان نے کل اپنے ایک تحریری بیان میں بھی کی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ سارے سانحے پر حکومت سندھ کا کیا رد عمل آتا ہے۔ ہم یہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ جب عدالت میں اس واقعے کے پیچھے جو ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ عدالت کا کیا رویہ ہے اور عدالت کس طرح سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ تو جب یہ سارا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کیسی منصوبہ بندی ہے، اور یہ کس طرح ملک دشمن، پاکستان دشمن، ملکی استحکام اور سالمیت کو جس طرح چیلنج کیا گیا، پاکستان کے آئین اور قانون کی عملداری کو جس طرح چیلنج کیا گیا، اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کا کیا رویہ سامنے آیا، حکومت کے کتنے بیانات ہیں جن کے ترجمان ہر چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا کوئی بھی ایشو ہو، اس پر بیانات دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ ان کا کیا رد عمل ہے؟ جب یہ سب کچھ ہم نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں جب آبزرو کیا تو ہمیں
تو واضح طور پر یہ نظر آ گیا کہ یہ ایک منظم سوچی سمجھی سازش ہے، ملک دشمنی کا ایک باقاعدہ ایجنڈا ہے، اور یہ ثابت کیا گیا 7 دسمبر کو سندھی یا سندھ کلچر ڈے کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا اور بری طرح سے پامال کیا گیا، ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی، اس نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ 7 دسمبر کو کراچی میں ایک سندھو دیش قائم کر دیا گیا۔ یہ واضح، کیونکہ سندھو دیش کے حق میں نعرے لگائے گئے، ملک مخالف نعرے لگائے گئے، کئی لوگوں پر تشدد کر کے انہیں زخمی کیا گیا، پولیس مقابلہ ہوا ہے وہاں پر۔ اور جب اچھا، اب میں نے کہا کہ یہ افسوسناک شرمناک ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ خوفناک اور خطرناک عمل ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اب تو سب کچھ سوشل میڈیا اور مختلف مین اسٹریم میڈیا کے کیمروں پر ساری چیزیں ہیں، ساری USB میں یہ ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں، انتظامیہ اور پولیس کے پاس یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ کہ اگر آپ جو مقدمہ بنایا گیا جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں، اقدام قتل کی دفعہ 324 دفعہ بھی شامل ہے، توڑ پھوڑ بلوا ہنگامہ آرائی، پولیس کے کو زد و کوب کرنا، عام شہریوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، وہاں پر ڈر و خوف سے کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، ایسا ڈر و خوف کا عالم تھا۔ تو بھائی، دہشت گردی کا ایک باقاعدہ واقعہ ہو جائے، بڑے پیمانے پر لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں، اس کے بعد اس واقعے کو آپ دہشت گردی کا واقعہ کہیں گے؟ لوگوں کی نیت سے، دفعہ 144 کی سنگین خلاف ورزی سے، آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے، اور جس طرح سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کیا یہ ساری باتیں اس بات کا پیش خیمہ نہیں تھی کہ اگر پولیس انٹروین نہ کرتی، اور جب پولیس نے انٹروین کیا تو فائرنگ بھی ہوئی، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، زد و کوب پولیس کا ہوا، پولیس کے اہلکاروں کا، اور پھر جب محکمہ پولیس کی طرف سے یہ صدر تھانے میں جب یہ FIR کٹتی ہے تو ملزمان جو گرفتار ہوئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن آدھے سے زیادہ ملزمان کو تھانے سے ہی فارغ کیا گیا۔ چلیں، وہ اگر جنہوں نے FIR کاٹی، جنہیں بعد میں اگلے روز جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کا رویہ یہ ہے کہ ملزمان کو کسی وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، عدالت خود مقدمہ لڑ رہی ہے اس ملزمان کا، یہ کہہ کے کہ انہیں گرفتار کرنے والے بھی جاہل ہیں اور ان کے خلاف FIR کاٹنے والے بھی جاہل ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک شہر کا پورا کنٹرول بروز اتوار 7 دسمبر سنبھال لیں، ریاست کے اندر ریاست قائم کر دیں، سندھو دیش کے قیام کا اعلان کر دیں، ملک مخالف نعرے لگا دیں، غیر قانونی اسلحہ اور ہتھیار کی نمائش کریں، اور دفعہ 144 کی سنگین کھلی بہیمانہ خلاف ورزی کریں، اپنے غصے، اپنی نفرت اور اپنے تعصب کا اظہار عام شہریوں کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ آپ اس کا برملا اور کھلا اظہار کریں، اور یہ گویا کہ دہشت گردی کے کسی بھی
بڑے اور کھلے واقعے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے یہ جو عمل ہوا، جو واقعہ ہوا، اور اس پر اگر عدالت کا رویہ یہ ہو کہ ایف آئی آر کاٹنے والے بھی جاہل اور ان ملزمان کو گرفتار کرنے والے بھی جاہل، یہ بیچارے معصوم تو ہر سال اس طرح کا کلچر ڈے مناتے ہیں اور ریلی نکالتے ہیں، اور یہ واقعہ گویا کہ اچانک ہوا۔ بھائی اگر یہ واقعہ اچانک ہوا تو جو ہتھیار لہرائے گئے وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیا وہ بھی اچانک کسی نے وہاں فراہم کیے؟ جو پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، جو پولیس کو زد و کوب کیا گیا، عام شہریوں کو زد و کوب کیا گیا، کیا ان کی ہڈیاں ٹوٹتی، ان کے سر پھٹتے، وہ اپنی زندگی سے جاتے؟ تبھی آپ ایسی ایم ایل او کو دیکھ کر ہی کہتے کہ بھائی ہاں یہ دہشت گردی ہوئی ہے؟ کیا یہ واقعہ از خود اس بات، کیا یہی وہ محرکات نہیں ہیں جو یہ جس طرح وہاں لوگوں نے، اگر اس ہجوم میں، اس ریلی میں پرامن لوگ تھے تو انہیں بھی تو مشتعل کرنے والے اسی ہجوم میں موجود تھے۔ ہمیں اس ریلی میں شامل جو ہمارے سندھی بولنے والے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے یا ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں بھی خال خال کہیں تھیں، تو ہمیں ان کے پرامن ہونے پر اور اس ریلی میں شریک ہونے پر ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی پرخاش یا ہمارا کوئی بغض نہیں ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہم کریں، لیکن انہیں مشتعل کرنے والوں کے خلاف تو بالکل ہمارا ایک واضح موقف ہے کہ یہ کراچی کے امن کو تباہ کر کے فتنہ گیری، یہ ایک فتنہ گیری ہے، یہ ایک فساد کی سازش ہے، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ ایک مرتبہ پھر بھائی سے بھائی کو لڑانے کی یہ سازش تیار ہو رہی ہے، اور اس کی آڑ میں ملک دشمنی اور ملکی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کر کے ملکی سلامتی کو، اور یہاں کراچی میں مختلف سیاسی مختلف اللسان جو اکائیاں ہیں، جو مختلف کلچر کی حامل اکائیاں ہیں، ان کے درمیان نفرت کے بیچ بو کر یہ لوگوں کو اشتعال دلا کر، یہ جس طرح 1986 میں، بلکہ اس سے پہلے 1984 میں بشرا زیدی کی ہلاکت کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جب ریاست نے، آئین نے، قانون نے اپنی عملداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اور پھر اس سے بڑا ریاست اور آئین اور قانون کی عملداری کو چیلنج کیا ہو سکتا ہے کہ گورنر ہاؤس پہنچ کر اس ریلی کے وہ شرکا جن کا اصل مقصد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہدف تنقید بنانا تھا، ان کے خلاف جس طرح غلیظ زبان استعمال کی گئی، جس طرح ان کی ہرزہ سرائی کی گئی، جس طرح ان کے عزت اور وقار کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جس طرح انہیں سر عام دھمکیاں دی گئی، ان کی نسلوں کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دی گئی، اور اس پر بھی ہماری یہ عدالتیں یہ رویہ اختیار کریں کہ یہ انتہائی معصوم لوگوں کی ریلی تھی، اور اس پورے پرامن ہجوم میں کہیں کوئی شرنگیزی نہیں ہوئی، کہیں کوئی فتنہ گیری نہیں ہوئی، کہیں کوئی فساد کی سازش نہیں ہوئی، کہیں کوئی ملک کے خلاف سازش نہیں ہوئی۔ یہ تو ایسا ہے کہ اگر یہ ہماری عدلیہ اور ان کی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو کر ملزمان کا مقدمہ اگر عدالت لڑنے لگے، انہیں بے گناہ ثابت کرنے پر جو ہے وہ اس کا تہیہ کر لے، اور وہ مقدمہ چلنے سے پہلے ہی دم توڑ جائے، تو بتائیے کہ پھر کراچی کے آگے جا کر امن کے لیے یہ کیا اندیہ دیا جا رہا ہے؟ کراچی کے امن کو تباہ برباد کرنے کی سازش کا کیا نوٹس لیا گیا؟ اگر یہ صورتحال ہے، یہ اگر حالات ہیں، یہ تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔
تو جہاں ہم نے اس سارے عمل کی، اس واقعے کی اور اس بد امنی کی اور شرنگیزی کی، فتنہ گیری کی، اشتعال انگیزی کی اور اس سازش کی مذمت کی ہے، ہم حکومت سندھ سے اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ان کی پوری کابینہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جو آپ کے وزیر داخلہ ہے ان کا صرف ایک بیان کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سے کراچی کے عوام کی تسلی نہیں ہوگی، جو مختلف اللسان اکائیاں یہاں پر بس رہی ہیں، آباد ہیں، جو چین اور سکون سے رہ رہی ہیں، آپس میں باہم شیر و شکر ہو کے رہ رہی ہیں، میرے خیال میں انہیں ان کے اس جو انٹیگریشن اور جو یکجہتی ہے اس کو بھی پارا پارا کرنے کی یہ سازش ہے۔ خدارا عدالتیں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے سارے واقعے کا، اور اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اس رویے کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور سو موٹو نوٹس لے کر انہیں کوئی کمیشن یا تو قائم کرنا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک جو 27 دسمبر 2007 محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جب سانحہ ہوا تو ساری سیاسی جماعتوں نے ان کے بہیمانہ ان کے قتل کی، ان کی ہلاکت کی، ان کی شہادت کی مذمت کی تھی؟ اچھا پھر دیکھیں، اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو ایمبولینس جو تھی وہاں موقع بھی موجود تھی تاکہ کوئی زخمی ہو جائے اس کو لے جائے، ایمبولینس کو بھی توڑا پھوڑا گیا۔ یہ کس کے خلاف نفرت کا اظہار ہے؟ چھیپا کی ایمبولینس تھی، ایدھی ویلفیئر کی ایمبولینس تھی، تو یہ جو کراچی میں سول سوسائٹی کر رہی ہے اس کے خلاف بھی نفرت کا اظہار، کراچی میں کوئی بھی اچھا عمل ہو رہا اس کے خلاف نفرت کا اظہار۔ دیکھیں مجھے تو وہ سانحہ یاد آ گیا 30 ستمبر 1988 جب حیدرآباد میں کھلے عام اسلحہ لے کر 200 سے زائد دہشت گردوں نے وہاں سینکڑوں بے گناہ مہاجروں کو اکثریت میں اور باقی جو بھی شہری تھے انہیں جس طرح قتل کیا تھا کپڑا مارکیٹ میں، حیدرآباد کے مختلف گنجان کمرشل علاقوں میں جس طرح کی دہشت گردی کی، یہ اسی طرح کی کسی دہشت گردی کے واقعے کا آغاز ہے، اس کا یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ بھی صرف دھمکی دی گئی ہے، ابھی اپنے مذموم عزائم کا اظہار کیا گیا ہے۔ کراچی پر ناجائز قبضے کی جو مختلف زمینوں پر قبضے کی صورت میں تو ہیں، آپ مختلف لینڈ گریبرز کے نام لے لیں، یوسف جوگی رضوان سوسائٹی اسکیم 33 میں جائز لیز شدہ پلاٹوں پر جس طرح وہ قبضہ کر رہا ہے اس کے حواری، اور پھر اب باقاعدہ یہ منظم اور مذموم سازش کراچی کے صرف خالی زمینوں پر جو کسی نہ کسی شہری کی ملکیت ہے صرف اس پر قبضہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ابھی گلشن اقبال میں ایک واقعہ ہوا، کسی کے گھر پر 40 سال سے وہ رہ رہے ہیں وہاں پر، اس پر ایک وکلا کا گروپ آتا ہے، خاص زبان بولنے والے وکلا کا، مختلف وکلا کے ایسے جتھے بھی کراچی میں بنے ہیں جو اس طرح کے قبضوں کی حمایت کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ سارا عمل آئین اور ریاست کی عملداری کو نہ صرف کھلا چیلنج ہے، وفاق کی حکومت، صوبائی حکومت کی عملداری کو چیلنج ہے، اور خاص طور پر ریاست کی عملداری کو چیلنج ہے۔ جب کامران ٹیسوری جیسے بے ضرر آئین اور قانون پسند گورنر، حق پرست گورنر، ایم کیو ایم کے گورنر، عوامی گورنر، جنہوں نے پاکستان کے تمام ماضی میں آنے والے گورنرز کے مقابلے میں فلاحی کاموں میں آئی ٹی کے اسپیشل انیشیٹو کے ذریعے جو ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، 50,000 بچوں کو جو آئی ٹی کی تعلیم دی، پھر 3 سالوں سے مسلسل گورنر، عوامی گورنر کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر ڈے منا رہے ہیں۔ بروز اتوار 7 دسمبر یہ کراچی میں ریاست کی عملداری کو چیلنج کر کے ملک مخالف نعرے لگا کر ملک کے سالمیت کے خلاف سازش جس طرح سامنے آئی، ایک رات پہلے کامران ٹیسوری بھائی وہاں پر گورنر ہاؤس میں تیسرا سندھی کلچر ڈے بنا رہے تھے، جہاں پر ہمارے مختلف جو ہے وہ
سندھی کلچر سے متعلق جو مختلف جو طائفے تھے انہوں نے اپنی ثقافت کا اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور ہم سب وہاں پر موجود تھے، ایم کیو ایم کی قیادت وہاں پر موجود تھی، ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے وہاں پر موجود تھے، اور سندھی ادیب، شعراء اور میڈیا نے اس پروگرام کو دیکھا۔ تو میرے خیال میں سندھی کلچر ڈے اس طرح امن اور آشتی کا پیغام ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی دھرتی ہے، اسی پیغام کو وہاں پر دہرایا گیا۔ اور اس کے بعد بھی سائیں صدائیں کرے متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کیا۔ اب یہ شعر وہاں پڑھا گیا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا امن، بھائی چارے، محبت اور آشتی کا پیغام دیا گیا، اور اگلے دن گورنر ہاؤس پر آ کر یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ گورنر ریاست کا نمائندہ بھی ہے اور وفاق کا نمائندہ بھی ہے۔ یہ وفاق کو بھی چیلنج کیا گیا اور ریاست کو بھی چیلنج کیا گیا۔ یہ ریاست کے ساتھ بھی کھلواڑ اور سازش ہے، اور یہ وفاق کے ساتھ بھی کھلواڑ اور سازش ہے۔ اور اگر اس پر حکومت سندھ پوری کابینہ بشمول وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس پر خاموش رہتے ہیں، گورنر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے 24 دسمبر کو جب کراچی میں مہاجر کلچر ڈے منائیں گے کراچی کے نوجوان، مہاجر نوجوان، اور وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی بات مراد علی شاہ صاحب کے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف، اللہ نہ کرے کوئی نفرت انگیز بات کی گئی، تو کیا گورنر سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ وقت نہیں تھا یکجہتی کا، جو دیہی اور شہری سندھ کو ہمیشہ اس کی خلیج کو پاٹنے کی بجائے اس خلیج کو بڑھا کر جو ہے وہ اسے لوگوں کو بھائی سے لڑانے کی سازش کی جاتی ہے؟ کیا حکومت سندھ 17 سالوں سے جو بلا شرکت خیرے جو سندھ کے سارے وسائل، اقتدار، اختیار، زمینوں سب پر قابض ہے، تو کم از کم کیا یہاں کی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے گورنر سندھ کے ساتھ مراد علی شاہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا گورنر سندھ کے پاس جا کر کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے کہ ہم ایسے عناصر کو منہ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی طرح ریاست آئین کی عملداری اور قانون کی عملداری کو پارا نہیں ہونے دیں گے، ہم قانون کے اور آئین کے پاسدار ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وقت ہوتا ہے آزمائش کا، یہ وقت ہوتا ہے اس سیاست کا جس سے کہ لوگوں کے درمیان ایک یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو۔ آپ کا صوبہ، اس کے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ سب بلوچستان سے بھی اب پیچھے سندھ کا نمبر ہے ترقی میں، تعلیم میں، ہر چیز کمپرومائز یہاں پر ہو گئی ہے۔ جو 17 سال کی بدترین اور کرپٹ حکمرانی، یہی وقت ہے، یہیں سے جو ہے وہ حالات کو درست کیا جا سکتا ہے، اصلاحات کی جا سکتی ہیں، اپنے رویوں کو درست کیا جا سکتا ہے، مثبت سیاست کے ذریعے سیاسی ہم آہنگی کا مظاہرہ کر کے جو یہ لسانی نفرت، منافرت اور یہ تعصب کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ دہشت گردی سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے خلاف ہے، ملک کی جڑوں کو کمزور کرنے کے۔ ایک طرف میں اسی دن دیکھ رہا ہوں یہ جو مختلف میڈیا کی کوریج ہے، میں آخری حوالہ دوں اس کی بات اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ پاکستان بچا کر آئے یا توڑوا کر آئے، یہ کورٹ کہہ رہی ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ پاکستان بچا کر آئے یا توڑوا کر آئے، یعنی ان کی بلا سے پاکستان رہے نہ رہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی دہشت گردی کیسے ہو گئی؟ گویا کہ ایک وکیل کوئی دلیل دے رہا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں، زیادہ سے زیادہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کیا اور کیا کہا کہ یہ بات کی کہ پاکستان توڑوا کر آئیں یا بچا کر آئیں۔ اچھا ایک اور بات، اچھا ان کا یعنی جو ہجوم اشتعال دلا رہا تھا، جو اس کا سیکشن، ان کا گاڑیوں کو آگ لگانے کا ارادہ نہیں تھا، یہ جج کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے تو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی عدالتی کارروائی نہیں دیکھی کہ جہاں میں اس پہ تنقید کروں، اس پر میں ہنسوں یا میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے، عدالت کا احترام بھی بہرحال میری نظر میں ہے، لیکن اگر عدلیہ کا یہ معیار ہے
تو کم از کم سندھ ہائی کورٹ کو اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے. گورنر کے خلاف کوئی بات ہو تو وفاق کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور گورنر اگر ریاست کا نمائندہ ہے تو پھر ریاست کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. اب دیکھیں اسی دن جب یہ سارے ٹکر چل رہے ہیں, جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری, علاقائی سالمیت پر آنچ اور عزم کو آزمانے کی اجازت دی جائے. یہ تو کھلا آپ کی اس عزم کو چیلنج کیا گیا بھائی کراچی میں 7 دن. اسی دن نیچے کا کلپ دیکھیں, نیچے یہ خبر ہے اور اوپر یہ خبر ہے کہ باقی دفعات بھی قابل ضمانت ہے. یعنی وکیل نہیں کہہ رہا, یہ جج کہہ رہے ہیں کہ ساری دفعات قابل ضمانت ہے. یہ ایف آئی آر کاٹنا جہالت ہے, ان کو گرفتار کرنا جہالت ہے, اور اگر زیادہ اگر قانون شکنی ہوئی تو دفعہ 144 کی ہوئی ہے, 324 بھی غلط لگا, دہشت گردی کی شکیں بھی غلط لگیں. ہاں دفعہ 144 کو اب دیکھ لیں گے, وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ان کی فیس بھی بچا لی جو وکیل کو دیتے وہ. یہ تو بھیا مطلب یہ اتنا زیادہ ہم نے بھائی عدالت کو اوپن ہونا چاہیے, عدلیہ کو اوپن ہونا چاہیے, ان کا رویہ کھلا ہونا چاہیے, پروسیکیوشن کو سننا چاہیے, استغاثہ کو سننا چاہیے, اس کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے. یہ تو پہلی بار ارادہ نہیں تھا, تو کسی کے دل اور کسی کے ارادے کو کیسے بھانپ سکتے ہیں آپ؟ یہ کیسے اسکیننگ ہو گئی؟ کسی کے دل اور ارادے کو آپ بھانپ رہے ہیں کہ ان کا ارادہ گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کا نہیں تھا, اور ایمبولینس کو تو نظر آتش کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا, لیکن وہ بھی جل گئی, اس کی بھی توڑ پھوڑ ہوئی. تو پھر یہ سب ہوا کیسے, کیوں ہوا, کون لوگ تھے جو لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے, جو کراچی میں یہ بتا رہے تھے کہ اب اگر عملداری چلے گی تو ان کی چلے گی, اس گروہ کی چلے گی, جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عملداری کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, آئین اور قانون کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اب میرے خیال میں نے تو مطالبہ کر دیا کہ وزیر اعلیٰ کو جو گورنر کے خلاف مغلظات بکی گئی, جو ان کی نسلوں کو سبق سکھانے کی دھمکی دی گئی, اس پر اگر وزیر اعلیٰ جو آئینی اور قانونی طور پر اس چیف ایگزیکٹو ہیں, انتظامی سربراہ ہیں, اگر وہ وفاق اور ریاست کے نمائندے خلاف بیچ اس فوارہ چوک پر ہی چند گز ہی دور, گورنر ہاؤس کا دروازہ, دیوار تو وہیں پر ہے, اگر یہ ساری بات کی گئی ہے اور اس کا نوٹس اگر حکومت سندھ نہیں لیتی, وزیر اعلیٰ نہیں لیتے, تو پھر اس کا مطلب ہے اس شہر میں آپ نے چھوٹ دے دی کہ پھر جس کی جو مرضی ہے وہ کرے. تو پھر کیا ان مہاجر نوجوانوں کو بھی اجازت دی جائے کہ جو 17 سالوں میں ان کے ساتھ کھلواڑ ہوا, ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوا, ان کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہوا, ان کے روزگار کا حق جس طرح چھینا گیا, ان کے شہر کی زمینوں پر جس طرح قبضہ ہوا اور قبضہ کرایا گیا, جو 25,000 ارب روپے کے وسائل مرکز سے ملے, جو 15,000 ارب روپے کے وسائل کراچی سے ملے صوبائی حکومت کو, اس میں جس طرح خردبرد کی گئی, اس کے خلاف کیا کسی اللہ نہ کرے کسی نفرت کا یا منافرت کے اظہار کی اجازت ان مہاجر نوجوانوں کو بھی دی جائے کیا؟ بات کریں, ورنہ دیکھیں پھر اگر یہ کھلی چھوٹ ہے تو پھر سب یہ کھلی چھوٹ لیں گے, پھر جو ہے وہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. آپ کی رٹ بھی پھر چند دنوں کی ہے, پھر وزیر اعلیٰ کی بھی رٹ نہیں ہے. اگر وفاق کی اور ریاست کی رٹ نہیں ہے تو پھر وزیر اعلیٰ اور ان کی حکومت کی بھی پھر رٹ نہیں ہے. پھر عدلیہ کی عملداری بھی جو اپنی جگہ پر ہے, اگر یہ رویہ, اگر سندھ ہائی کورٹ اس کا نوٹس نہیں لیتی تو پھر عدلیہ کی بھی رٹ جو ہے وہ کہاں ہوگی, یہ بھی پھر دنیا دیکھے گی. تو میرے خیال میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, اور لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم اس پر کوئی پرامن احتجاج بھی کریں گے. میں نے یہ انتباہ دیا ہے, یہ وارننگ دی ہے, یہ اسے دانا دوست کی نصیحت سمجھ لیں اور اپنا قبلہ درست کر لیں. میں نے سب کو یہ بات کہی ہے. یہ اس طرح جو ہے وہ یہ نہیں چلے گا, یہ نہ انصاف کے تقاضے اس سے پورے ہوں گے, نہ آئین, قانون, حکومت اور ریاست کی عملداری قائم ہوگی. جی بھائی, بہت شکریہ آپ کا.
دیکھیں یہ تو ساری چیزیں اب فرید بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ہوگی نا. قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی وہاں پر قرارداد بھی ہوگی اور جو اس کے علاوہ بھی ہمیں کرنا ہم کریں گے. لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا. پولیس نے بہرحال کوشش کی, آئی جی سندھ, اے ڈی آئی جی کا میں کہ انہوں نے کم از کم دہشت گردی کا یہ مقدمہ قائم کیا اور دفعہ 324 کی. جب پولیس کے ساتھ بھی آپ ہر طرح کی ہنگامہ آرائی اور تصادم کے لیے تیار ہیں تو آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیں, یہ اچانک تھوڑی ہوتا ہے کوئی. تو اس ساری بات کے بعد بھی اگر عدلیہ کا رویہ یہ ہو کہ وہ خود وکیل صفائی بن کے, وکیل دفاع بن کے ملزموں کا مشتعل اشتعال انگیزی, فتنہ گیری, فساد کرنے کی سازش اور ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے عدالت, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انجام گلستہ کیا ہوگا؟ مطلب جب یہ حالات ہو, جب ہر شاخ پہ یہ صورتحال ہو تو پھر انجام گلستہ کیا ہوگا بھائی؟ اچھا سر یہ بتا دیجیے گا 27ویں ترمیم کے بعد تو آپ اس عدلیہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں تو آپ نے خود کاٹ دی, ٹھیک ہے, آپ اس کے جو ہے آپ کی فرض ہے 27ویں ترمیم میں. سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ عدالتیں سو موٹو کا تو اب وہ رہا ہی نہیں, آئینی عدالتیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں, تو چیف جسٹس جو ہے وہ سو موٹو تو لے ہی نہیں سکتے. سیکنڈلی یہ کہ آپ جن سے ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے کریں نا. اگر غدار وطن ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ قرار دیتے تو یہ تو سب سے بڑے غدار وطن ہیں جو کہ کھلے عام سڑکوں پر جو ہے وہ پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں, اس کے تمام پروف ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے آپ اوپر کیوں نہیں کرتے جن کو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہیں, میں نے تو دیکھے نا, آپ نے سنا نہیں, میں نے تو کہا کہ آئین, قانون اور ریاست اور حکومت سب کی ہی عملداری فارغ ہو گئی نا. ایک تو ریاست کے اندر ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں قانون نافذ کرنے سے متعلق یا ریاست کی عملداری کو ہر حال میں قائم رکھنے سے متعلق, ان سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے ذیلی عدلیہ کے رویے پر. میں نے یہ کہا سو موٹو نوٹس کا لفظ اگر استعمال کرنا متروک ہو گیا تو میں اس کو واپس لے لیتا ہوں, آپ نے میری اصلاح کر دی, بہت شکریہ. لیکن اعلیٰ عدالت کو, ہائی کورٹ کو اس بات کا تو نوٹس لینا چاہیے کہ اگر جج یہ کہے کہ یہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا گاڑیاں جلانے کا, یہ تو اچانک واقعہ ہو گیا, میرے خیال میں یہ تو وہ اپنی اس سے تجاوز کر رہے ہیں اپنی جورسڈکشن سے, تو اس کا نوٹس تو اعلیٰ عدلیہ ہی لے گی, اور کون لے گا؟ میں نے تو یہ کہا. اور پھر اس کے ضمن پورے واقعے کا بھی نوٹس لیں کہ بھئی کسی نہ کسی کو تو طے کرنا ہے کہ ان کے دل کا ایکس رے کون کرے گا. ان سے سوالات ہوں گے, ان کی جرح ہوگی کہ بھئی اس کے پیچھے کون ہے, وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس پارٹی کے جو مختلف پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے. ورنہ تو یہ جو 17 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے اس نے اس طرح کی قوم پرستی کو شے دی ہے اپنے مذموم مقاصد کے دفاع کے لیے, اپنے مذموم مفادات کے حصول کے لیے ایسے گروہ کھڑے کر دیے ہیں جو کسی بھی وقت ریاست کو, آئین کو, قانون کو چیلنج کریں اور کسی بھی وقت بلیک میل کریں ریاست کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چیلنج کریں اور انہیں بھی جو ہے وہ بلیک میل کریں. تو یہ تو کھلی وہ ہو رہا ہے. اور پھر اس میں عدلیہ بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے. پروو کرنا چاہیے, عدلیہ کا کام تو پروو کرنا ہے. عدلیہ تو پروو کرے, تحقیق کرے, استغاثہ کو سنے, گواہوں کو سنے, پولیس کو کہے گواہ پیش کرو. جی اچھا سر, یہ جیسے آپ نے تین بڑے لوگوں کو جو ہے, تین بڑے لوگوں, وفاق کو, سی ایم کو اور عدلیہ کو جو ہے ایڈریس کیا. فار ایگزامپل اگر یہ تینوں لوگ آپ کے مطالبات پر عمل نہیں کرتے تو ایم کیو ایم پاکستان کا کیا لگے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان نہیں, پھر تو پاکستان کے عوام اور کراچی کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے بھائی. ایم کیو ایم سے رجوع ضرور کرے گی, ان سے پوچھے گی کہ اب کیا کرنا چاہیے. بات تو یہ ہے نا کہ یہ ایم کیو ایم نے اکیلے کیا بیڑا اٹھا لیا ہے, یہ تو ہر شہری کا فرض ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. میں نے تو بتایا نا کہ اگر آپ 24 دسمبر کو وہاں سے وزیر اعلیٰ کے شان میں اگر کوئی ایسی بات کرے گی تو کیا ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بھائی؟ وہ آئینی طور پہ ہمارا انتظامی سربراہ ہے اور وزیر اعلیٰ ہے. بہت سارا ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ, مردم شماری میں ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ,
کس طرح وہ اپنی آبادی کو بڑھا کر وزیر اعلیٰ بنتے رہے، یہ الگ اپنی جگہ پہ ہے، کس طرح ان کی سیٹیں زیادہ ہیں ہماری سیٹیں کم ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بات یہ کہ اگر وہ ہیں تو ہیں، لیکن اگر ان کے خلاف کچھ ہوگا تو ہم تو ان کے لیے بیان بھی دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہیں بھی گورنر سندھ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یار آپ بھی کچھ بول دیں بھائی، میں اکیلا بول رہا ہوں، صرف میرے خلاف ایف آئی آر کٹے گی۔ ویل دیکھیں جیسے بتایا نا فاروق بھائی نے کہ تمام چیزوں کے انالیسز ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے رویے۔ اچھا یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ تو سب کے سامنے ہوا ہے نا، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، اور سب نے چپ سادھی ہوئی ہے، تو یہ تو ایکسپوز سب ہو رہے ہیں۔ کراچی کی عوام باشعور عوام ہے، اس نے 2016 والے بھی رویے دیکھیں، 2023 والے بھی رویے دیکھیں، اور پھر جو کل پرسوں واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی رویہ دیکھا ہے، تو سوال تو سب سے بنے گا، ہمارا شکوہ سب سے ہے۔ ہم نے دیکھیں نا سارے بڑا تھورو فاروق بھائی نے الیبوریٹ کر دیا ہے کہ عدلیہ نے کیا رول پلے کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر 10 روپے کے جو 12 ترجمان ہیں وہ ہر جو ماشاءاللہ مسئلہ ہوتا ہے اس پہ ان کی ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلے میں بیان جاری کروں گی، پہلے میں بیان جاری کروں گا یا کروں گی۔ یہاں پہ سب نے چپ سادھ لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سسٹمیٹک انداز سے یہ سارا کام کیا گیا ہے جس کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں، آج آپ کے توسط سے عوام پاکستان کو بھی بتایا ہے کہ خدا را اس پہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں لیے جائیں گے ہوش کے ناخن تو جیسے بھائی نے سوال کیا نا، تو پھر سارے لوگ آزاد ہیں بھائی، پھر سب آزاد ہیں، پھر سب اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے، تو خدا را یہ شہر اس طرح کی حرکات و سکنات کا متحمل کسی طور نہیں ہو سکتا۔ اس میں بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بینگ اے لارجسٹ اسٹیک ہولڈر آف کراچی، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے، اس کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ تو ہم تو چیزوں کو سامنے بیان کر رہے ہیں، اور رہی بات اسمبلی میں اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کی، تو عدلیہ کا رویہ جو ہے وہ کل آیا ہے، اس پہ جمعہ والے دن اجلاس، اس پہ اسمبلی میں بھی بات کریں گے، جہاں موقع لگے گا ہم بات کریں گے۔ ان کو پہلے ان کر بلاول بھٹو کا ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ 2 ترامیم منظور کر چکی ہے، اب مزید ترامیم کی گنجائش نہیں ہے، اور 20 صوبوں کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے وہاں پر صوبے بننے چاہیے، کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس پر ہم ایک علیحدہ یہ موضوع، اس پر الگ پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آج کا موضوع اس میں کل ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر پچھلے سال یہ روک دیے گئے ہوتے واقعات، اس کا نوٹس لے لیا گیا ہوتا تو اس سال یہ نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی اردو گرل ڈرامے کی 500 اس کی قسطیں نہیں ہیں، یہ تو 3 قسطوں میں 3 سالوں میں پاکستان کو فارغ کر دیں گے۔ جنہوں نے اس سال پاکستان کی عملداری، حکومت کی، آئین کی، ریاست کی، قانون کی فارغ کر دی، تو پاکستان کو فارغ کرنے میں انہیں کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ہمارا شہر ہے، اس کی مالکی ہماری ہے۔ یہ کیسے کوئی ایک قوم پرست گروہ، اور اس کے بھی صرف شرپسند، فتنہ گیر اور اشتعال انگیزی کرنے والے افراد، اس کا جتھا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ شہر کی مالکی ہماری ہے، باقی اس شہر میں دیگر زبان بولنے والے، دیگر ثقافتوں کے حامل جو ہیں وہ خیر ہیں، انہیں گویا کہ کراچی کی شہریت سے، میں تو یہ ساری تشریح کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ آپ کے سوال نے مجھے مجبور کر دیا کہ بھائی وہ باقی سب خیر ہیں، تو کسی بھی وقت اب آ کے بولے نا، آج صدر مملکت آئے نا، کھڑے ہوں گورنر کے ساتھ، اور وہ کہیں کہ آئین بھی کھپے، قانون بھی کھپے، پاکستان بھی کھپے، ریاست بھی کھپے، اینڈ گورنر جی عملداری، گورنر جی عزت نے وقار بھی کھپن۔ گورنر سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس عہدے کی جو عزت اور وقار کا جو کھلواڑ ہوا ہے، اس پر تو صدر مملکت کو بولنا چاہیے بھائی۔ اس پر بھی بلاول بھٹو سرداری، میں نے تو قناعت کی، میں نے تو وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ بات ڈالی، لیکن ان سب کو بات کرنی چاہیے۔ کل کسی کا بھی گورنر ہو سکتا ہے، کل کسی کا بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے۔
آج گورنر کے خلاف ہوا ہے، کل وزیر اعلیٰ کے خلاف ہوگا. اگر آج نہیں روکیں گے تو کل ہوگا. یہ کوئی 500 قسطوں والا ارطغرل کا ڈرامہ تھوڑی ہے، یہ تو 3 قسطوں میں فارغ کر دیں گے سب کو بھائی. ایک آخری سوال ہے یہ بتائیے، یعنی پھر فرید بھائی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے یار. صوبوں کو آپ اس سے الگ تو کریں، لیکن صوبوں کی جو یہاں پر بات چیت شروع ہوئی وہ بعد میں کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کو جواب تھا اس کا، یہ تمام احتجاج جو صوبے بنانے کے جو آپ نے نام لیا تو اس کا جواب آپ کو ملا. یہ دیکھیں یہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کی بیٹی میں، دیکھیں وہ تو ہم نے کہا نا کہ اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی، کھل کر سامنے نہیں آتی، گورنر سندھ جو کہ ایم کیو ایم کا گورنر ہے، گورنر سندھ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی صوبائی حکومت اس سنجیدہ اور نازک معاملے پر، اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا جو 17 سال کا یہ دور تھا، اس نے جو بیج بویا تھا، آج اس کا درخت سامنے آ گیا ہے کہ کراچی پر اس طرح کے جتھوں کا قبضہ کرانا ہے، ان کی بدماشی کو کھلی چھوٹ دینی ہے، ان کی جو نفرت انگیز جو ان کی اور جو تعصب سے بھری ہوئی جو ان کی دھمکیاں ہیں، ان کی جو غلاظت ہے، اس کو کھلی چھوٹ ہے، وہ اس کا اظہار ہے. یار اب کیا ہے دو بار ہم نے 2016 میں دیکھا کہ ایک نعرہ لگا تھا، اس کے بعد پوری وفاق میں حرکت میں آ گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آ گئی تھی، آپ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، وجہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر کلچر ڈے کے نام پر ہر سال ملک توڑنے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے جس نے آپ کو گرفتار کیا تھا، وہ آپ کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ میرے خیال میں ہمارا عمل ہر موقع پر بالکل واضح ہے کہ ہم پاکستان، ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. میرے خیال میں ہمارے موقع پہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا، ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا. آج بھی ہم ہی آ گئے ہیں اور ہم ہی نے فرض پورا کیا. یہ ایسی سازش ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں. کراچی کے امن کو تباہ کرنے سے لے کر ملکی استحکام، ملکی سالمیت، ملکی بقا، اس کے خلاف سازش، ریاستی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، آئین، قانون، ریاست اور وفاقی صوبائی حکومتوں کی عملداری کے خلاف اس سے سنگین اور بڑی سازش نہیں ہو سکتی میرے خیال میں. اس میں اور پھر علی خورشیدی بھائی نے تھوڑا سا 2016 کے حوالے سے، لیکن دیکھیں ہم نے اپنا کردار اس وقت بھی جو تھا وہ کھل واشگاف لفظوں میں کیا، اور ہم تو الگ ہو گئے نا بھائی. آج بھی ہم بتا رہے ہیں، اب یہ بھی الگ ہوں، اپنے آپ کو ڈیناؤنس کریں. وزیر اعلیٰ سندھ کہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ 17 سال میں اگر یہ پل گئے، یہ بڑے ہو گئے اور یہ یہاں تک آ گئے، تو پھر ہم ان کو بھی لگام دینا جانتے ہیں. وزیر اعلیٰ کو کھل کر سامنے آنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف آج ہیں اور ایم کیو ایم کے گورنر کے خلاف ہیں تو وہ مزے کریں. تو یہ اس طرح یک طرفہ مزے نہیں چلیں گے، یا تو مزے وہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. اور اگر ہم اس آگ میں جل رہے ہیں تو انہیں بھی کل یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی جو آج گورنر ہاؤس تک پہنچی ہے بھائی. پانی پلاؤ. صوبہ نہیں بنا سکے.